کراچی کے تاجروں و صنعتکاروں کو اعتماد میں لینے کے لیے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کراچی چیمبر آف کامرس پہنچے، جہاں بنیادی سہولیات نہ ملنے پر صنعتکاروں نے شکووں اور شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ سمپل جواب یہ ہے، اس وقت پرائز وار نہیں تھی، ہم نے جو دام مانگا وہ دیا۔ آج پھر وہی پلیئرز واپس آ گئے، انڈیا آ گیا، بنگلہ دیش آ گیا، ان کے انسینٹیوز آ گئے، ان کا لیول پلینگ فیلڈ دوسرا، ہمارا دوسرا، اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ اب اس کا یہ مطلب بالکل ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی آپ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو 24% کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ہر سال اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ریجنل کمپٹیٹرز جو ہمارے کمپٹیٹرز ہیں ان کے سامنے آپ نے ہم کو کھڑا کرنا ہوگا۔ آپ کے 5 E's جبھی کامیاب ہو سکتے۔ فرسٹ فیکٹر از این ایون پلینگ فیلڈ آپ کے پاس، آپ ہمیں دیں، ایون پلینگ فیلڈ دیں گے تو یہ آٹومیٹک ہو جائے گا۔ ایون پلینگ فیلڈ کے اندر ABCD بہت سارے ہیں، آپ اس کے اندر ABCD دیکھیں تو سب سے پہلا دیکھیں انرجی کے بغیر کوئی پروڈکشن نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے کہا۔ میں صرف آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی، میں نے پورے ملک دنیا کے ملک کو اسٹڈی کیا، کہیں پہ بھی ڈومیسٹک پرائیورٹی نمبر 1 پہ نہیں ہے گیس کی سپلائیز میں، ہمارے یہاں ہے گیس جو ہے۔ اب آپ اس کے آگے دیکھیں، ہم رو رہے ہیں جی ہمارے پاس ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، جی ہمارا فلانا نہیں ہو رہا، جی ہمارا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم 18% گیس ٹوٹل دیتے ہیں انڈسٹری کو، 380 ملین MMCF آف گیس از گیون ٹو دی انڈسٹری آج، جس کے اندر ہم $15 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں 380 MMCF میں۔ اب یہ 380 MMCF آج اس کے اندر سے گھٹ کے وہ 300 ہو گئی ہے، انڈسٹریاں بند پڑی ہیں، سب کچھ کام خراب ہو گیا۔ اب آپ کا یہ جو ویژن، جو آپ کا یہ جو کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں سر، یہ ہمارے دل کی باتیں، یہ جو بات جتنی بھی آپ نے کی ہے، جو بھی آپ پروگرام بنا کے لائیں، آپ کر کے لے کے آئیں۔ ہم تو خود کہتے ہیں، ہم تو سالوں سے کہتے ہیں کہ مر گئے کہ بھائی اگر اس کو آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمارے سے بیٹھ کے بات کریں۔ اب یہ ایک سمپل سی بات ہے سر کہ آپ اس کو ہمارے کو ایون پلینگ فیلڈ کر دیں۔ اگر آپ کرکٹ کے گراؤنڈ میں مجھے فٹ بال کھلائیں گے تو میں نہیں کھیل سکتا، اگر بال میرے ہاتھ میں آ بھی گئی تو گول پوسٹ نہیں ہوگا، میں کہاں گول کروں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرا کہنے کا ایون پلینگ کیا ہے سر، میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ ہم 75 سال سے پالیسیاں بنا رہے ہیں، بہت ساری بنا دی، پتہ نہیں کتنی بنائی، بہت اچھی پالیسیاں بنائیں، ان سے اچھی بنائیں، لیکن بنگلہ دیش ہم سے پھر بھی آگے نکل گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے ملکی معیشت کی دیوالیہ کا تمام ذمہ دار عمران خان کی حکومت کو ٹھہرایا۔ کہا کہ 2018 میں ہم نے ملک کی ترقی کا بجٹ 1000 ارب روپے چھوڑا تھا، جو آج تنزلی کا شکار ہو کر 500 ارب پر آ گیا ہے۔ آج خان صاحب رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، یہ 2022 میں رجیم چینج نہیں ہوئی تھی، یہ تو نو کانفیڈنس موشن ہے، ایک آئینی طور پہ ہوئی ہے، اور اس کا شفاف طریقے سے وہ جماعتیں کہ جو پہلے ان کی حلیف تھیں وہ آزادانہ طور پہ اپنی مرضی کے ساتھ انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نو کانفیڈنس کے ذریعے چینج ہو گئی۔ لیکن رجیم چینج تو RTS نے کی تھی، کہ جس نے انتخابی نتائج کو تبدیل کر کے ایک ایسی پارٹی کو اقتدار دلوایا کہ جو الیکشن نہیں جیتی تھی۔ بہرحال ہم نے اس کو بھی قبول کیا۔ اگر اس تسلسل کو اور سفر کو جاری رکھا جاتا تو ہمیں کوئی دکھ نہ ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ تمام پالیسیز جو ہم نے جاری کی تھیں ان سب کو ایول قرار دیا گیا۔ سی پیک کے اندر کیڑے نکالے گئے، چائنا کو کہا گیا کہ انہوں نے سی پیک کے منصوبوں میں کرپشن کی ہے، چائنا کو تانے دیے گئے کہ آپ نے ہمیں مہنگے قرضے دیے ہیں۔ لہٰذا وہ دوست ملک جس نے تب ہمارے ہاں سرمایہ کاری کی کہ جب کوئی اور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب اس کو یہ سب کچھ سننا پڑا تو چین کے انویسٹرز بددل ہو گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی طرح جو ملک کے اندر جھوٹے مقدمے بنائے گئے اور ہراساں کیا گیا سیاستدانوں کو اور انتظامیہ کو، اب میں آپ کے سامنے اس کی جیتی جاتی مثال بیٹھا ہوں کہ میرے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا نارووال سپورٹ سٹی کا بے بنیاد۔ میری وزارت کے 35 افسروں کو بلا کے دھمکایا گیا کہ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو، اس کے خلاف بیانات دو۔ نتیجہ کیا تھا کہ وہ افسر جو نیب کا ایک چکر لگا کے آتا تھا، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ میرے باپ کی توبہ، آئندہ میں نے کسی فائل پہ دستخط کیے یا میں نے کسی منصوبے کو ہاتھ لگایا۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ ملکی ترقی کے لیے موجودہ حکومت کو سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے 100 سال مکمل ہونے پر ہم نے اپنی نئی نسل کو ایک مضبوط معیشت دینی ہے۔ تو چین کے وزیر اعظم سے ہم نے یہی کہا، ہم نے کہا جی آپ باقی چیزیں چھوڑیں،
ہمیں ایکسپورٹ سکھا دیں کہ چین نے ایکسپورٹ کیسے کیا، تو ہمارے 100 مسئلوں کا ایک حل ہے کہ ہم ایکسپورٹ کرنا آپ سے سیکھ جائیں۔ انہوں نے کہا جی نہ صرف ہم اپنے ایکسپورٹ کے ماہرین بھیجیں گے بلکہ ہم آپ کے ساتھ مل کے تھرڈ کنٹری کو بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی میں ہے۔ تو وہ چائنا کی سینئر لیڈرشپ نے اس کے اوپر اتفاق کیا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کو بھی ریئلائز کرنے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے پڑیں گے۔ وی ہیو ٹو ہیو دا رائٹ کارپوریٹ گورننس تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچرز بنا سکیں اور تھرڈ کنٹریز کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ اور اسی طرح جو آپ نے یہ بات دیکھیں، جو بہت سارے مسائل ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ 18ویں ترمیم کے بعد اس کے ہاتھ بہت بند گئے ہیں۔ ہمارے پاس صرف 42% وسائل رہتے ہیں، 58% ہم جو ٹیکس جمع کرتے ہیں وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں۔ سو provinces are now rich and center is poor۔ اور میں آپ کو اگر نمبر اس بجٹ کے جو نمبر ہیں، اگر وہ نمبر آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں، آپ کی اگر بیلنس شیٹ ہو نا کمپنی کی، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ 7,000 ارب ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے صنعت کاروں کے تمام مسائل سنے اور ان کے جلد حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ کیمرہ مین قاسم صدیقی کے ساتھ احمد اسحاق، 24/7 کراچی نیوز۔